صبح کے 10 بجے تھے جب احمد کی آنکھ کھلی۔ کمرے کی دیوار پر لگے ہوئے گھڑیال نے نماز فجر کے وقت کو کئی گھنٹے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بوجھل تھیں اور جسم سست پڑا ہوا تھا۔ رات گئے تک دوستوں کے ساتھ آن لائن گیمز کھیلنے کا اثر اب تک اس پر طاری تھا۔ وہ بستر سے اٹھا تو سب سے پہلے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ سوشل میڈیا پر نوٹیفیکیشنز چیک کرنے کے بعد اس نے اپنے کمرے کے باہر جھانکا۔ ماں باپ تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ بغیر وضو کیے ہی نیچے کچن میں پہنچا اور فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر پی لیا۔ اس دوران اس کے والد نے، جو گھر کے چھوٹے سے گھریلو کاروبار کو سنبھالنے کے لیے صبح سویرے ہی نکل گئے تھے، فون کیا۔ بیٹا، ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں چلے آؤ۔ احمد نے بے دلی سے جواب دیا، ابا جان اب جائیں، میں ابھی کچھ کام کر رہا ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ جملہ اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ نماز کے اوقات میں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتا۔ کبھی کالج کا ہوم ورک، کبھی دوستوں کے ساتھ ملاقات، تو کبھی محض سستی۔ اس کے کمرے کی الماری پر رکھی نماز کی چٹائی گرد آلود ہو چکی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب اس کی ماں نے نماز کی یاد دہانی کرائی تو اس نے چڑچڑاہٹ سے جواب دیا، امی، میں اب بچہ نہیں ہوں، میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں کہ مجھے کب نماز پڑھنی ہے۔ رات گئے تک وہ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہا۔ آن لائن گیمز، ویڈیوز اور سوشل میڈیا کی اسکرولنگ نے اس کے تمام اوقات نگل لیے تھے۔ جب اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو وہ بستر پر گر پڑا۔ اس رات اس نے خواب میں اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں نہ تو اس کا موبائل کام کر رہا تھا، نہ کمپیوٹر، نہ ہی کوئی اور جدید سہولت۔ صرف گھنٹوں تک چلنے والی خاموشی اور تنہائی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی میں تبدیلی کے پہلے آثار ظاہر ہونے لگے تھے، لیکن ابھی تو یہ صرف ایک خواب تھا۔ رات کے پچھلے پہر کی گہری خاموشی تھی۔ گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے احمد کی ماں کے قدم بوجھل تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی، جہاں سے موبائل اسکرین کی نیلی روشنی درر سے جھلک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی، احمد کے بچپن کی، جب وہ مسجد میں اپنے دادا کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ صبح کے ناشتے پر احمد کی پلیٹ میں اس کے پسندیدہ پراٹھے تھے، لیکن اس کی نظریں اپنے فون پر جمی ہوئی تھیں۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں چمچا تو تھا، لیکن وہ اپنی انگلیوں سے اسکرین کو سلائیڈ کرنے میں زیادہ مصروف تھا۔ کھانے کے دوران اس کے کان میں ایئر فون تھے، جس سے راک میوزک کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ دوپہر کو جب احمد اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، ماں نے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی جس پر نماز کے اوقات لکھا ہوا تھا۔ احمد نے بے دلی سے دروازہ کھولا۔ ماں کے چہرے پر وہی پرانی پریشانی تھی جو ہر نماز کے وقت ابھر آتی تھی۔ رات کے کھانے پر جب پورا خاندان اکٹھا ہوا تو احمد کی کرسی خالی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مال گیا ہوا تھا۔ ماں نے اس کی پلیٹ ڈھانپ کر رکھ دی، جیسے وہ اپنے بیٹے کی روح کی حفاظت کر رہی ہو۔ رات گئے جب احمد واپس آیا تو گھر کا حال روشن تھا۔ ماں ایک کرسی پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر آہستہ سے تلاوت کے الفاظ تھے، لیکن اس کی آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ احمد نے جوتے اتارے تو اس کی نظر اپنے والد پر پڑی، جو خاموشی سے اپنی تسبیح کے دانے پلٹ رہے تھے۔ احمد کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی نماز کی چٹائی پر پڑی، جو مہینوں سے استعمال نہیں ہوئی تھی۔ اس پر گرد کی ایک باریک تہ جم چکی تھی، جیسے وقت نے اس پر اپنا قبضہ جما لیا ہو۔ رات کے سناٹے میں جب گھر کے تمام ارکان سو چکے تھے، احمد کی ماں اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا قرآن مجید تھا جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے خریدا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ اب بے اثر ہو چکے ہیں، اس لیے وہ خاموش دعا میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک بوند احمد کے کمرے کے دروازے پر گر گئی، جیسے کوئی آخری امید بھی رخصت ہو رہی ہو۔ صبح کی پہلی کرنوں نے جب کمرے میں داخل ہونا شروع کیا تو احمد کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے سر میں درد تھا اور منہ کا ذائقہ کڑوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹا سا قرآن رکھا ہوا ہے، جس کے نیچے ایک نوٹ تھا، میرے پیارے بیٹے کے لیے۔ اس نے نوٹ کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن قرآن کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کر سکا۔ یہ معمول کی ایک اور صبح تھی، لیکن ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا کسی تاریک سرنگ میں گم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ بے بسی سے صرف دیکھ سکتے تھے۔
किचन की खिड़की से सूरज की किरणें दाखिल हुईं तो उन्होंने देखा कि उनके हाथों पर वक्त के निशानात गहरे होते जा रहे हैं, जबकि उनका बेटा उन हाथों की अहमियत को भूलता जा रहा था। रात के 11 बज चुके थे। अहमद अपने कमरे में अकेले बैठा मोबाइल स्क्रीन पर वीडियोज़ देख रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और कभी कभी बिजली की कड़क इसके कमरे की दीवारों को हल्का सा रोशन कर देती। इसकी आंखें बोझल थीं मगर वो नींद को नज़रअंदाज करता रहा। अचानक इसके सर में एक तेज दर्द उठा, जैसे कोई चीज अंदर से दबाव डाल रही हो। इसने अपना माथा पकड़ा लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। कमरे की हवा बोझल महसूस होने लगी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। इसने उठकर खिड़की खोली मगर ताज़ा हुआ के बजाय एक अजीब सी खामोशी ने इसे घेर लिया। नींद और होश के दरमियान झूलता हुआ इसने खुद को एक तारीक रास्ते पर पाया। दूर कहीं मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी मगर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसके कदमों के नीचे जमीन नर्म और नमी ज़दा थी, जैसे वो किसी ऐसी जगह पर हो जहां धूप कभी ना पहुंची हो। अचानक इसने अपने सामने एक शख्स को देखा। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी परसुकून मगर उदास रोशनी थी। अहमद ने पहचान लिया, ये इसके दादा थे जो कई साल पहले फौत हो गए थे। दादा ने इसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक सवाल था। अहमद, तुम्हें मालूम है ये कौन सी जगह है? अहमद ने गर्दन हिला दी मगर अल्फाज उसके हल्क में फंस गए। दादा ने आगे कहा, ये वो मकाम है जहां तुम्हारी नमाजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जो तुमने छोड़ दें वो यहां जमा हो गई है। फिर दादा ने अपना हाथ उठाया और एक तरफ इशारा किया। वहां एक बड़ा गड़ा था जिसमें सिया शोले भड़क रहे थे। इसके किनारे पर कुछ लोग खड़े थे जिनके चेहरे खौफ से बेरौनक हो चुके थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नमाजें ज़ाय कीं। अब वो अपने फैसलों का खमियाजा भगत रहे हैं। अहमद ने अपने आप को इस गड़े की तरफ खींचता महसूस किया। इसके पीर लड़खड़ाने लगे और उसने डर से दादा की तरफ देखा। मगर मैं तो अभी जिंदा हूं, इसने घबरा कर कहा। दादा ने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ मगर वक्त कम है। तुम्हारे अमाल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुमने अपनी राह ना बदली तो। इसने दोबारा गड़े की तरफ इशारा किया। अहमद ने चीख कर आंखें खोल दें। वो अपने बिस्तर पर पसीने में शराबूर था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांस फूल गई थी। कमरे में सुबह की पहली रोशनी दाखिल हो रही थी। इसने अपने हाथ देखे, वो कांप रहे थे। फिर उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी नमाज की चटाई पर गई जो महीनों से बेइस्तेमाल पड़ी थी। इस रात के बाद अहमद की जिंदगी में एक नया बाब शुरू होने वाला था। सुबह की सफ़ेद रोशनी कमरे में फैल रही थी मगर अहमद के दिल पर शब के ख्वाबों का सिया बोझ अब भी मौजूद था। इसके हाथों में लर्जिश थी जब उसने वुज़ू के लिए पानी का नल खोला। पानी की ठंडक ने इसके जिस्म को झंझोड़ दिया, जैसे बरसों की गफलत से बेदार कर रहा हो। घर की खामोशी में इसने नमाज की चटाई बिछाई जो सालों से बेइस्तेमाल पड़ी थी। चटाई पर मौजूद नक्श ओ निगार मिट चुके थे, जैसे वक्त ने इस पर अपने निशान छोड़ दिए हों। जब इसने तकबीर तहरीमा कही तो गोया इसके मुंह से अल्फाज की बजाय सिर्फ एक खोखली आवाज निकली। सालों की बेनमाजी ने इसके दिल और जुबान के दरमियान एक खलीज पैदा कर दी थी। दोपहर के वक्त जब वो कॉलेज से वापस आया तो उसकी माँ ने देखा कि इसके बेटे के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के थे, जैसे किसी ने उन्हें कोयले से रंग दिया हो। अहमद ने खाना खाया और बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। रात गए जब घर वाले सो चुके थे, अहमद अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। इसकी आंखों के सामने बार बार वही तारीक मंजर घूम रहा था, वो गड़ा, वो शोले और वो खौफनाक चीखें। इसने अपनी आंखें बंद कर लें मगर ख्वाब की यादें इसका पीछा कर रही थीं। अचानक इसने महसूस किया जैसे कमरे का दर्जा हरारत तेजी से गिर गया हो। इसके जिस्म पर रूंगटे खड़े हो गए। कमरे के कोने में जहां इसकी अलमारी खड़ी थी एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। वहां तारीकी गहरी हो रही थी, जैसे कोई चीज इसमें से निकलने वाली हो। अहमद की सांसें तेज हो गईं। इसने अपने आप को बिस्तर पर जकड़ लिया। कमरे की हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। फिर इसने एक आवाज सुनी, एक हल्की सी सरगोशी जो दीवारों से टकरा कर इस तक पहुंच रही थी। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा वक्त,
تمہارا وقت؟ اس نے اپنے سرہانے رکھے موبائل پر نظر ڈالی۔ ڈسپلے پر وقت 3:03 دکھا رہا تھا۔ 03:03 اس نے فون اٹھانے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک رک گئی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی جیسے کوئی پرانا قرآن جل رہا ہو۔ احمد نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ وہ چلانا چاہتا تھا مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ کمرے میں معمول کی ہوا لوٹ آئی۔ گھڑی نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ باہر سے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ احمد نے اپنے جسم کو چھوا۔ اس کا پسینہ اس قدر زیادہ تھا جیسے وہ بارش میں نہا آیا ہو۔ اس نے اپنے بستر کے پاس دیکھا تو اس کی نماز کی چٹائی پر ایک عجیب سی سیاہ دھبا نظر آیا جیسے کوئی جل کر راکھ ہو گیا ہو۔ صبح ہوتے ہی احمد نے اپنی ماں کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جیسے وہ کسی چیز کو محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کی طرف بڑھی۔ احمد نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور سالوں بعد اس نے اپنے رونے کی آواز سنی۔ اس دن کے بعد احمد کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ ہر نماز کے وقت مسجد پہنچنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک نئی روشنی آ گئی جیسے کوئی اندر سے جاگ اٹھا ہو۔ مگر وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک آغاز ہے، اس کے روحانی سفر کا پہلا قدم۔ 1 سال بعد احمد نے یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اس کے والد کا کاروبار غیر متوقع طور پر پھیل گیا۔ پورے خاندان میں روحانی تبدیلی آئی۔ اس کی ماں ایک دن روتی ہوئی بولی، میرا بیٹا واقعی اللہ کا پیارا بندہ بن گیا ہے۔ اخلاقی سبق: نماز مومن کی معراج ہے۔ والدین کی نافرمانی مصیبتوں کو دعوت دیتی ہے۔ کہانی کا یہ حقیقی کردار آج ایک کامیاب ڈاکٹر ہے جو ہر جمعہ کو مسجد میں واز بھی دیتا ہے۔ اس کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کی رضا میں ہی حقیقی کامیابی ہے۔